میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور وہ سارے آپس میں ایسے جڑے ہوئے بندھے ہوئے ہیں کہ ہر طبقہ دوسرے کی ضرورت ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ گوشت کاٹنے والے سردیوں میں کتنی سخت سردی میں سویرے اٹھتے ہیں، گرمیوں میں چھوٹی راتوں میں راتوں کی نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں۔ وہ کتنا اوکھا کام ہے، خون میں خون ہوتے ہیں، لت پت ہوتے ہیں، سارا دن گوشت لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سبزی منڈی والے صبح 4 بجے بھاگ رہے ہوتے ہیں منڈی کی طرف، اور کریٹ اٹھا رہے اور بوریاں اٹھا رہے، اور پھر ریڑیاں بھاگم بھاگ آ رہی ہیں۔ یہ اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے اس میں غور کیا تو مجھے میرے اللہ کی حکمتیں نظر آئیں کہ اللہ نے کچھ کو ایک چیز پہ باندھ دیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اور کوئی کام آتا ہی نہیں، کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوڑ دے وہ بھی چھوڑ دے تو نظام ٹوٹے۔ تو اللہ نے کچھ کو لگا دیا ہل چلاؤ، کھیتی اگاؤ، کچھ کو لگا دیا کپاس کو دھندو جننگ کرو، کچھ کو لگا دیا دھاگا بناؤ، کچھ کو لگا دیا کپڑا بناؤ، کچھ کو لگا دیا پرنٹ بناؤ، کسی کو لگا دیا اس کو پیک کرو، کسی کو لگا دیا اس کے تراش خراش کر کے اسے لباس بناؤ۔ ایک عجیب و غریب میرے رب کا پھیلا ہوا نظام ہے، جو اللہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کا رب ہونا ذرے ذرے میں، چپکے چپکے میں، نشیب و فراز میں، بلندی و پستی میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، اللہ کی قسم ایسے نظر آتا ہے کہ بے ساختہ دل زبان رواں رواں پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پالنے والا۔ وہ بڑی نادان قوم ہے جو اللہ کو رب مان کر پھر کہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کماؤں، رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، اور خیانت نہ کروں، ملاوٹ نہ کروں، کھوٹ نہ کروں، ناپ تول میں کمی نہ کروں، چوری نہ کروں، ڈاکہ نہ ڈالوں، جسم نہ بیچوں، شراب نہ بیچوں، چرس نہ بیچوں، اور جوا نہ کھلاؤں، تو میں پھر کہاں سے کھاؤں؟ میرے تیرے اسی سوال کو تو اللہ نے پہلی سطر میں جواب دیا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ہے اس اللہ کی جو کہتا ہے میں سب جگ جہان کو پالنے والا ہوں۔ ہے ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ وہ رب، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی کا سامان دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سمجھایا، ہر ایک کو ایک الگ الگ علم دیا، ہر ایک کو الگ الگ ذوق، ذائقہ، رنگ، بو دیا، اس کے تحت چلتے رہتے ہیں۔ کبھی گلاب کے پھول نے کہیں سے سرخی ادھار لی، کبھی چنبیلی کے پھول نے سفید پینٹ منگوایا ہو کہ میرا رنگ تھوڑا پڑ گیا، کبھی گلاب کی پتیوں نے کوئی خوشبو منگوائی ہو کہ میری مہک گھٹ گئی، کبھی آم نے مٹھاس والوں سے، شکر والوں سے، شوگر مل والوں سے رابطہ کیا ہو کہ میری شکر گھٹ گئی، ذرا تشریف لائیں اور مجھے کچھ دے دیں، کبھی لیمو نے ایسڈ مانگا ہو کہ میری کھٹاس کم ہو رہی ہے، کبھی انار نے رنگ روپ مانگا ہو کہ میرے پردوں میں، رنگ میں، روپ میں، تراش میں، خراش میں کوئی اونچ نیچ ہو رہا ہے، تھوڑا میری مدد کرو۔ کیا میرا رب ہے جو ایک وقت میں مگر مچھ جیسا بدصورت بھی بناتا ہے اور اسی وقت میں مور جیسا حسین بھی بناتا ہے؟ کیا میرا مولا ہے جو ایک وقت میں گدھے کو بدصورت آواز دیتا ہے، اسی وقت میں کوئل کو نغمہ دیتا ہے، بلبل کو سر دیتا ہے؟ یہ کیا رب ہے جو ایک وقت میں عجیب و غریب ایک طرف شہد بنا رہا ہے، ایک طرف زہر بنا رہا ہے، سانپ بھی کیڑا ہے، چیونٹی بھی کیڑا ہے، اور جونک بھی کیڑا ہے، اور سارا جہان کیڑوں سے بھرا ہوا ہے؟ یہ کیا نظام ہے کہ سانپ کے منہ میں پانی گیا زہر بنا، شہد کی مکھی کے منہ میں گیا شہد بنا، ہرن کے منہ میں گیا مشک بنا، اور ریشم کے کیڑے کے منہ میں گیا تو ریشم بنا، بکری کے منہ میں گیا تو دودھ بنا، صدف کے منہ میں گیا تو موتی بنا، انسان کے پیٹ میں گیا تو اس کی زندگی کا سامان بنا، درخت کی جڑ میں اترا تو اس کے لہلہانے کا سامان بنا، وہ طوفان کی شکل میں آیا تو ہلاکت کا سامان بنا،
وہ دریاؤں میں چلا تو میٹھا بن کے، وہ سمندر میں گرا تو کڑوا بن کے، وہ سمندر کا پانی بخارات بن کر ہواؤں میں اڑا، آسمان سے گرا تو پھر میٹھا بن کے پہاڑوں پر گرا تو برف بن کر، زمین پر گرا تو پانی بن کر، کسی کو بہایا، کسی کو چلایا، کسی کو ٹھہرایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو چلا دیا، کسی کو لطیف بنایا، کسی کو کیفیف بنایا، کسی میں پھنکار رکھ دی، کسی میں دھاڑ رکھ دی، کسی میں چنگھاڑ رکھ دی، کسی میں جھپٹ رکھ دی، کسی میں سر رکھ دیا، کسی میں نغمہ رکھ دیا، کسی میں بدصورتی کو بھر دیا، کسی میں حسن کو بھر دیا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو زمین پہ چلا دیا، کسی کو پانی میں تیرا دیا۔ یہ کیا میرے رب کی کاریگری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ ہے جو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ تو یہ اللہ کا گہرا نظام ہے۔ کوئی کسی کام میں لگا، باریک کام کر رہا ہے، کمر جھک چکی ہے، کڑھائی میں ہی لگا ہوا ہے، کڑھائی میں ہی لگا ہوا ہے، سونار سارا دن ٹھک 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 ٹھک، چھوٹی سی ہتھوڑی لے کر لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ انگوٹھی کو بنا رہا ہے، وہ کڑے کو بنا رہا ہے، اور اس کے باریک باریک اس میں موتی جڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اتنی مشقت کا کام کیوں کر رہا ہے؟ ادھر ایک پکوڑے ہی بنا رہا ہے، ادھر گندے ڈھیروں پر کچھ لوگ کاغذ اٹھا رہے ہیں، کچھ لفافے اٹھا رہے ہیں۔ وہ میں کل گیا، ایک وہ کھال کا خیمہ دیکھا، بدبو ہی بدبو، ناندی بہت اچھا ہو گئی، نظر مر گیا۔ وہ مجھے شوق سے دکھا رہے، مجھے سر میں درد اور اب مر گئے، بھائی بس کرو بس کرو۔ وہ اسی پہ ہی لگے ہوئے، سارے جہان کی کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں، ادھر لوگ کوئی کھال صاف کر رہا ہے، اور وہاں اتنی مشقت سے لوگ پانی میں کھڑے ہوئے کھالیں اٹھا اٹھا کے ڈال رہے تھے، ڈال رہے تھے، ڈال رہے تھے۔ کیا میرے اللہ کا نظام ہے؟ کنا طرائق قددا، اس طرح ہم نے تمہیں مختلف طریقوں میں، شکلوں میں، صورتوں میں، مزاج میں، سوق میں باندھ دیا، جکڑ دیا، نہ وہ ادھر جائے نہ وہ ادھر جائے۔ جیسے پہاڑ گڑ گئے ایسے طبیعتیں گڑ گئیں۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میرے بندوں کی ضرورتوں کا نظام چلتا رہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ چاہتا تو سب کو بٹھا دیتا، جیسے بنو اسرائیل کو بٹھا دیا، پھر من بھی اتارا میٹھا، سلوا بھی اتارا نمکین، اور دھوپ لگی تو بادل سائے کو آ گیا، پیاس لگی تو پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے نکال دیے۔ یہ میرے اللہ نے کر کے دکھایا، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ معجزوں کا جہان نہیں ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ معجزوں سے کبھی دلیل نہیں پکڑا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا میں کھلایا، ہمیں نہیں کھلائے گا، لہذا ہم صرف نماز سے اللہ سے لیں گے اور دعا سے اللہ سے لیں گے۔ یہ نادانی کے بول ہیں، یہ نادانی کے بول ہیں۔